السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر اور خوشی کے سب دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ ہم نے قرآن مجید کے ترجمے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ آخری تینوں جو قل ہیں، جن کو معوذات یعنی پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے، ان کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب سے بڑا سردار ہے، با کمال ہے، بے عیب ہے۔ لم یلد، نہیں جنا اس نے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی ایک اس کی برابری کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہ اکیلا ہے، اللہ دو نہیں ہے۔ کمیونسٹ اور جو دہریہ لوگ ہیں ان کا بھی رد ہو گیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، غنی ذات ہے، غالب ذات ہے، اس کو کسی کا احتیاج نہیں ہے۔ ویسے الصمد جو ہے یہ بڑا جامع اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ الصمد وہ سردار کہ جس کی طرف سارے لوگ رجوع کریں، جس کی دوسروں کو ضرورت ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ الصمد بے عیب، با کمال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، با کمال ہیں، بے عیب ہیں، اور ایسے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس جیسی سرداری کسی کے پاس نہیں ہے۔ لم یلد، نہیں اس نے جنا۔ مسیحیت کا یہ جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا مشرکین مکہ جھوٹ بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح ہندو ہیں یا جو دیگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ وَلَمْ یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی ایک اس کی برابری کرنے والا، یعنی محبت میں، طاقت میں، قوت میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے، برابری نہیں کر سکتا۔ کیا اوقات ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی؟ اللہ کے علاوہ جو سب ہیں وہ مخلوق ہیں، حقیر ہیں، اللہ کی محتاج ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کا ایک معنی مخلوق بھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کو پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کا معنی پھاڑنا بھی ہوتا ہے، جیسے ایک دانہ زمین کی چھاتی پھاڑ کر کیسا تناور درخت بنتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر سے بچوں کو پیدا کرتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بہت مختصر یہ صورت ہے، اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ صورت ہے، اور ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ لی آپ نے ایک جملہ بول کے، من شر ما خلق۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ سارے گناہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، اکثر گناہ، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، دو نمبری، حشرات الارض وغیرہ، یہ چیزیں سب رات کو باہر نکلتی۔ اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے یہ جادوگرنیاں یا جادوگر عورتوں کے ذریعے یہ سلسلے کرتے ہیں، تو یہ خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے یا انسانوں کا، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا معبود ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، کھسک جانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو ہر برائی کا آغاز ہی وسوسے سے آتا ہے۔ وسوسہ آئے، انسان چھٹک دے تو ماشاءاللہ
ورنہ اللہ تعالیٰ رحم کرے وسوسہ آئے اور اندر جم جائے تو سمجھے بندہ گیا۔ تو یہاں دیکھ لیں رب الناس کی پناہ میں آیا گیا ہے، مالک الناس کی پناہ میں آیا گیا ہے، الہ الناس کی پناہ میں آیا گیا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ صرف اکیلا خناس شیطان ہے۔ تو یہ انسان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ رمضان میں جو بدیاں بدکاریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شیطان کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تین صورتیں ہیں نا، اخلاص، فلق اور ناس، ان کو معوذات کہتے ہیں، پناہ دینے والی صورتیں۔ میرے طرف دیکھیں، غذا کی طرح ان کو لیا کریں، نوافل میں پڑھیں، سنن میں پڑھیں، سوتے پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، شام کو پڑھیں، صبح پڑھیں۔ ویسے میں نے ایک کلپ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے۔ کبھی انشاءاللہ کوئی شریر حاسد مخالف آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کوئی دھاگا چھلا کڑا اور ان غیر محرموں کو اپنے کرتے چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے اپنی پناہ میں ہمیں رکھے۔ یہ سب سے بڑی شفا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ بڑے دلائل ہیں اور بڑے فضائل ہیں۔ بس سر دست یہ گزارش ہے کہ ان تینوں سے آپ دوستی کر لیں اور سمجھ کے پڑھا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔